پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیا مسلم لیگ ق پیپلز پارٹی کا اتحاد عوام کو کچھ دے پائے گا, عوام کو کچھ ریلیف دے پائے گا؟ یہ ہے ہمارا اہم سوال. ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری اکرم, مسلم لیگ ق کے سیکرٹری اطلاعات پنجاب. ہمارے ساتھ موجود ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ, رہنما پیپلز پارٹی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اجمل وزیر. اجمل وزیر, آپ کا تعلق جنوبی وزیرستان سے بھی ہے, آپ مسلم لیگ ق کے مرکزی نائب صدر بھی ہیں. ڈرون حملے اس وقت ایک بہت بڑا ظاہر ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے مسئلہ ہے, پاکستان کے عوام کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے, اس کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا, آپ اس احتجاج کا حصہ رہے ہیں. آپ کیا توقع رکھیں گے کہ ڈرون حملوں کے خلاف آپ کی جو, اگر آپ کی جماعت حکومت میں آتی ہے تو کیا موقف اپنائے گی؟ دیکھیں جاوید صاحب, اگر ہم حکومت کے ساتھ چونکہ ہمارے مذاکرات اس وقت چل رہے ہیں اور اس میں ابھی تک کوئی فائنل تو نہیں ہو چکا, لیکن ساتھ ساتھ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, اور ہماری پارٹی کی عادت, ہم اس پہ پورا کنسنسس سے, یہ جو بھی ہم فیصلہ کریں گے اس پورا کنسنسس سے کریں گے, اور اس میں ہمارے جو سب سے اہم جو ایجنڈا ہے اس میں ڈرون حملوں کو ہم نے شامل کیا ہوا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, اگر آپ اوور آل دیکھ لیں, جس میں آپ ہمارے 5 پوائنٹ ایجنڈا بھی آپ کے سامنے ہیں, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت یہ جو حکومت جس حالات میں جا رہی ہے, اور اس وقت اگر یہ بجٹ آگے آ رہا ہے اور آگے جو حالات آ رہے ہیں, اگر یہ حکومت ڈیریل ہوتی ہے تو کل کو پھر یہی بات ہوگی کہ جی پاکستان میں ایک دفعہ پھر جمہوریت ڈیریل ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے جو ہماری پارٹی قیادت مذاکرات کر رہی ہے, اس میں ہم نے پہلے دن سے کہا کہ ہمارے سب سے پہلا ایجنڈا یہ کہ فرسٹ پاکستان, ہم سب سے پہلے پاکستان کی بات کرتے ہیں, اور اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈرون حملے جو ہماری آئے روز ہمارے ملک کی ساورنٹی کا جس طریقے سے آگے والے مذاق بنا رہے ہیں, اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو, جب ہم حکومت میں جائیں گے یا ہمارے مذاکرات ان کے ساتھ کامیاب ہوتے تو اس میں یہ بات ہوگی, اور یہ میں جاوید صاحب آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ حالات ہم چینج نہیں کریں گے یا جس حکومت میں ہم جائیں گے تو ہمیں ایک منٹ نہیں لگے گا حکومت کو چھوڑنے میں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم جا کر, ہمیں کوئی وزارتوں کا شوق ہے, ہم نے وزارتیں پہلے بھی دیکھی ہے, ہم نے ڈیلیور بھی کیا ہے, اور ہمارے جو ٹیم ہے, ہمارے پارٹی کے پاس جو ٹیم ہے وہ ہمیشہ آپ دیکھیں پیچھے ہمارا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, اس میں یہ حالات نہیں تھے. ٹھیک ہے, آپ ٹیم کی بات کر رہے ہیں. چودھری اکرم صاحب, ماضی میں پیپلز پارٹی اور چودھری صاحبان کے درمیان جو تلخیاں رہی ہیں, اب وہ تلخیاں اس اتحاد کی راہ میں کس طرح سے رکاوٹ بنیں گی؟ یہی سوال میں آپ سے بھی پوچھوں گا اور بعد میں شرمیلا صاحبہ سے بھی پوچھوں گا کہ آپ اپنے ورکرز کو کیسے مطمئن کریں گے؟ جاوید بھائی, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی ملک اور قوم ترقی کے راستے پہ چلتی ہے تو وہ اپنی ذات اور انا کے سحر سے باہر نکل کر چلتی ہے, اور میرے نزدیک قومی رہنما اور قومی لیڈر وہی ہوتے ہیں جو اپنی ذات اور انا سے باہر نکل کر ملکی مفاد میں فیصلے کریں. اگر ماضی میں ہماری قیادت اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے درمیان کچھ گلے شکوے یا کچھ حالات و واقعات کے مطابق الزامات بھی ایک دوسرے پہ عائد کیے گئے, تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے ان تمام کو بالائے طاق رکھ کر ملکی مفاد کے لیے قدم آگے بڑھایا ہے, اور ہم اسی خواہش کو لے کر آگے چلیں گے کہ اس ملک کی بہتری ہو, عوام کی بہتری ہو, اور پی ایم ایل کیو اپنی کیپیبلٹی کے مطابق ڈیلیور کرنے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ایسی کوآپریشن دے جس سے عوام کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو سکیں, اور جس قیادت کے اوپر ان کے ورکرز کا اعتماد ہو وہ اپنی قیادت کو پورے فیصلوں کا کلی اختیار دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت نے اتنا لانگ کنسنسس سیشن کیا ہے اس دفعہ کہ انہوں نے اپنے ورکرز کو بھی, اپنے لیڈرز کو بھی, تمام کی ریزرویشنز کو دور کر کے آگے بڑھے ہیں, اور تمام کو یہ بات برابر کرائی ہے کہ یہ ملک کی بقا کے لیے ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور معاملات کو آگے بڑھائیں. ادروائز یہ بالکل درست بات ہے کہ ہمیں یہ 1 سال یا 1.25 سال ڈیلیورنس کے لیے بہت کافی نہیں ہوا کرتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بگڑی ہوئی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی طرف اگر بڑھا جائے تو ہمارے ورکر بھی مطمئن ہوں گے, کیونکہ ورکر بھی عوام میں سے ہیں, اور اگر عوام کو آج 20, 25, 30% ریلیف نظر آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیفینیٹلی ہمیں نہ صرف سپورٹ کریں گے بلکہ پوری حکومت کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے, شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ اپنے ورکرز کو کیسے مطمئن کر پائیں گی؟ جاوید صاحب, ڈیفینیٹلی دیکھیے ورکرز میں ایک ضرور ایک سیگمنٹ ہوگا جو جن کے تحفظات ہوں گے,
جب ہم MQM سے بھی کولیشن کرنے جا رہے تھے اور اتحادی بننے جا رہے تھے تو جب بھی ہم نے ایک ریزنٹمنٹ ضرور دیکھی تھی، لیکن دیکھیے جو ہمارے ورکرز ہیں، جو ہمارے جالے ہیں، ہمارے کارکنان ہیں، وہ اپنی لیڈرشپ کو اپنے والدین کا درجہ دیتے ہیں، اور والدین ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے بہتری کی طرف ہی سوچتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر، پاکستان پیپلز پارٹی کا جیالہ ہمیشہ اپنی لیڈرشپ کو، اپنے قائدین کو ہمیشہ یہ رائٹ دیتا ہے کہ جو ملک کے مفاد میں بہتر ہو وہی وہ کریں. اور اس وقت آپ دیکھیے کہ جو یہ اتحاد ہونے جا رہا ہے یہ ملک کے وسیع تر مفاد میں ہے. جو چیلنجز درپیش ہیں اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جو 5 نکاتی ایجنڈا سامنے آیا ہے اس میں جو بھی ایشوز ہیں یہ وہی ایشوز ہیں جو آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کے بھی ہیں، PMLQ کے ورکرز کے بھی ہیں، اور دیگر جتنے بھی ہماری عوام ہیں ان کے یہ ایشوز ہیں. اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ان چیلنجز کا بھرپور سامنا کر کے ان چیلنجز کو نمٹایا جائے. اور آج اگر ہم اتحاد میں جا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں، اور میرے جو ورکرز ہیں، میری پارٹی کے جو جیالے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کہیں سے کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن آ سکتی ہے ٹو میٹ دیز چیلنجز دین وائی ناٹ. اور یہ میں آپ کو دوبارہ یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کوئی عارضی کوئی اتحاد نہیں ہے، یہ ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ ہے. اور ہماری تو کوشش یہ بھی ہوگی کہ جتنی باقی سیاسی قوتیں ہیں وہ بھی ساتھ مل کے چلیں، کیونکہ آفٹر آل ہمارا جو پرائمری پرپز ہے حکومت میں آنے کا وہ یہ کہ ہم نے عوام کو ڈیلیور کر کے دینا ہے. اور عوام جب تک دیکھیے دہشت گردی کی جو لعنت ہے، جب تک ہماری عوام، ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان و مال کو جو ہے وہ ان کا تحفظ اگر حکومت نہیں کر پائے گی اور ان کو وہ سیکیورٹی نہیں دے پائے گی جو ایک عام آدمی مانگتا ہے، تو اس ملک میں نہ معیشت کا پہیہ چلے گا، نہ اس ملک میں سے بے روزگاری جائے گی، نہ اس ملک میں سے مہنگائی جائے گی. سب سے پہلے جان و مال کا تحفظ از موسٹ امپورٹنٹ. اور اس وقت آپ دیکھیے کہ پنجاب کے الگ ایشوز ہیں، سندھ کے الگ ایشوز ہیں، خیبر پختونخوا الگ جل رہا ہے، بلوچستان کی الگ ایک چیلنج ہے. تو ان تمام چیزوں کو میٹ کرنے کے لیے اگر ہمارے جس طرح ہمارے قائدین آج دل ملا رہے ہیں اور ہاتھ ملا رہے ہیں، ماضی کی رنجشوں کو چھوڑ کے دوبارہ جس طریقے سے چودھری صاحب، اپنے اجمل صاحب سے بھی بات کی کہ چودھری صاحبان میں اور پیپلز پارٹی کی قیادت میں ایک بیڈ بلڈ رہا ہے اور کئی سالوں کا رہا ہے، ڈیکیڈز کا رہا ہے. اگر آج وہ ہمارے کارکنان یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قائدین اگر آج مل کے بیٹھے ہیں اور مل کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے ورکرز جو ہیں وہ بھی اپنی ماضی کی رنجشیں بھلا دیں گے اور آگے کی جانب چلیں گے، جو کہ آئی تھنک اس ملک میں اس وقت ضرورت ہے کہ سب لوگ متحد ہو جائیں. ڈرون اٹیکس ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کے اوپر نہ صرف ہماری پارلیمنٹ، ہمارے قائدین، بلکہ ایون ہماری جو افواج ہے وہ بھی سیم پیج کے اوپر ہے. تو وائی ناٹ، اگر ایک پورے قوم کی طرف سے ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، پارلیمنٹ کی طرف سے پریشر ڈیولپ ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی دیکھیے ہم ایک اور مضبوط قوت بنتے ہیں جو بہتر طریقے سے اپنا موقف جو ہے وہ امریکہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. آپ تمام حضرات ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. وقت ہوا چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک کا، اور بریک کے بعد جو ہم سوالات اٹھائیں گے کہ نظریات میں جو تصادم ہے یا نظریات میں جو اختلاف ہے وہ کس حد تک اس اتحاد میں رکاوٹ بن سکتا ہے، اور خیبر پختونخوا جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اس کے لیے کیا حکمت عملی ترتیب دی جا سکتی ہے، اس پر ہم یہ نکات ہم اٹھائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد.